بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم در اخلاق درویشاں۔ دوسرا باب فقیروں کے اخلاق کے بیان میں۔ حکایت نمبر 1۔ یکے از بزرگاں گفت پارسائی را، چہ گوئی در حق فلاں عابد۔ بزرگاں بزرگ کی جمع، بڑے لوگ۔ یکے از بزرگاں گفت پارسائی را، پارسائی کا معنی نیک۔ بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے آدمی نے ایک نیکوکار شخص سے کہا۔ یکے از بزرگاں گفت پارسائی را، بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے آدمی نے ایک نیکوکار آدمی سے کہا، پوچھا، چہ گوئی، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گوئی گوید سے، گفتن مصدر سے، فعل مضارع صیغہ واحد حاضر۔ چہ گوئی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ در حق فلاں عابد، فلاں عابد کے معاملے میں، فلاں عابد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عابد عبادت کرنے والا۔ بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے آدمی نے ایک نیکوکار شخص سے پوچھا، چہ گوئی در حق فلاں عابد، فلاں عابد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ دیگرا در حق وے بتانا سخن ہا گفتہ اند۔ دیگرا دیگر کی جمع، کہ دوسرے لوگ در حق وے، اس کے بارے میں بتانا تانا زنی سے، سخن ہا گفتہ اند باتیں کہے ہیں۔ گفتہ اند فعل ماضی قریب صیغہ جمع غائب۔ کہ دیگرا در حق وے بتانا سخن ہا گفتہ اند، کیونکہ دوسرے لوگ اس عابد کے بارے میں تانا زنی سے باتیں کہے ہیں۔ گفت، اس بزرگ، اس نیکوکار آدمی نے کہا، گفت اس نیکوکار آدمی نے کہا، بر ظاہرش عیب نمی بینم۔ دیدن مصدر سے، فعل مضارع فعل حال صیغہ واحد متکلم، نمی بینم میں نہیں دیکھتا ہوں۔ بر ظاہرش عیب نمی بینم، عیب کا معنی خرابی، اس کے ظاہر پر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا ہوں، کوئی خرابی نہیں دیکھتا ہوں۔ ودر باطنش غیب نمی دانم، غیب کا معنی چھپی بات، اور اس کے باطن کی پوشیدہ باتیں، نمی دانم میں نہیں جانتا ہوں۔ دانستن مصدر سے، فعل حال منفی معروف صیغہ واحد متکلم۔ ودر باطنش غیب نمی دانم، اور اس کے باطن کی پوشیدہ حال، اس کے باطن کے پوشیدہ حال کو میں نہیں جانتا ہوں۔ بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے آدمی نے ایک نیکوکار شخص سے پوچھا، آپ فلاں عابد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں تانا زنی سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نیکوکار شخص نے کہا، اس کے ظاہر پر کوئی خرابی تو میں نہیں دیکھتا ہوں، اور اس کے باطن کی پوشیدہ حالت کو میں نہیں جانتا ہوں۔ قطع، ہر کے راہ جامائے پارسا بینی، پارسا دا و نیک مرد انگار۔ ہر کے راہ جامع، جامع کا لباس، پارسا کا نیک، بینی دیدن مصدر سے، فعل مضارع صیغہ واحد حاضر۔ دیدن مصدر سے فعل مضارع بیند آتا ہے، بینی صیغہ واحد حاضر۔ جس شخص کا لباس تو نیک دیکھے، جس شخص کا لباس تو نیک آدمی کے لباس کی طرح دیکھے، پارسادہ
تو سے متقی جان، پارسا پرہیزگار، متقی، دانستن مصدر سے فعل امر، پارسا تو سے متقی جان، وہ نیک مرد انگار اور نیک آدمی خیال کر۔ انگار دن مصدر معلوم کرنا، خیال کرنا، وہ نیک مرد انگار اور تو نیک آدمی خیال کر۔ ہر کیرا جامہ پارسا بینی، جس شخص کا لباس متقیوں جیسا تو دیکھے، پارسا اسے تو پرہیزگار جان، متقی جان، وہ نیک مرد انگار اور نیک آدمی خیال کر۔ ورندانی کہ در نہانش چیست، محتسب را درون خانہ چہکار۔ ورندانی اور اگر تو نہیں جانتا ہے، ندانی فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد حاضر دانستن مصدر سے، اور نہا کا معنی باطن۔ ورندانی اور اگر تو نہیں جانتا ہے کہ در نہانش چیست، کہ اس کے باطن میں کیا ہے، اور اگر تو نہیں جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، محتسب کا معنی جانچ پڑتال کرنے والا، اور درون خانہ گھر کے اندر، چہکار کیا کام، محتسب را اور اگر تو نہیں جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، محتسب را درون خانہ چہکار، تو جانچ پڑتال کرنے والے کو گھر کے اندر کی حالت سے کیا کام ہے۔ محتسب را درون خانہ چہکار، جانچ پڑتال کرنے والے کو گھر کے اندرونی حالت سے کیا کام ہے۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی فقیر کو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حکایت نمبر 2، درویش را دیدم، ایک فقیر کو میں نے دیکھا۔ دیدم صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ درویش را دیدم، ایک فقیر کو میں نے دیکھا کہ سر بر آستان کعبہ می مالید و می نالید و می گفت کہ یا غفور و یا رحیم، تو دانی کہ از ظلوم و جہول چہ آید۔ آستان کا معنی چوکھٹ، بر آستان کعبہ، کعبہ کی چوکھٹ پر، می مالید رگڑ رہا تھا، مالیدن مصدر ملنا، می مالید مل رہا تھا، رگڑ رہا تھا، ومی نالید نالیدن مصدر رونا اور رو رہا تھا، ومی گفت اور کہہ رہا تھا۔ غفور کا معنی بخشنے والا اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ ظلوم کا معنی بہت ظالم اور جہول کا معنی بہت جاہل۔ چیایت کیا ہو سکتا ہے؟ درویش را دیدم، ایک فقیر کو میں نے دیکھا کہ سر بر آستان کعبہ می مالید، جو سر کعبہ کی چوکھٹ پر رگڑ رہا تھا۔ ایک فقیر کو میں نے دیکھا جو کعبہ کی چوکھٹ پر سر رگڑ رہا تھا، ومی نالید اور رو رہا تھا، ومی گفت اور کہہ رہا تھا کہ یا غفور و یا رحیم، اے بخشنے والے، اے مرحم فرمانے والے، تو دانی، تو جانتا ہے کہ الظلوم و جہول چہ آید، کہ زیادہ ظالم، بہت ظالم اور بہت جاہل سے کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ فقیر اپنے آپ کو کہہ رہا تھا تو جانتا ہے کہ مجھ جیسے ظالم اور جاہل آدمی سے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اے غفور، اے رحیم، تو دانی کیا ظلم و جہول چہ آید، کہ ظالم اور جاہل سے کیا ہو سکتا ہے۔ قطع عذر تقصیر خدمت آوردم، کہ ندارم بطاعت استظہار۔ عذر کا معنی عذر، تقصیر کا معنی کوتاہی، عذر تقصیر خدمت کی کوتاہی کا عذر، آوردم میں لایا ہوں۔ عذر تقصیر خدمت آوردم، میں خدمت کی کوتاہی کا عذر لایا ہوں، کہ ندارم بطاعت استظہار، کیونکہ میں عبادت پر طاقت نہیں رکھتا ہوں۔
کہ ندارم بطاعت کیونکہ عبادت پر استظہار میں قوت نہیں رکھتا ہوں، عذر تقصیر خدمت اور دم میں خدمت کی کوتاہی کا عذر لایا ہوں، کہ ندارم بطاعت استظہار کیونکہ میں طاعت پر عبادت کرنے پر طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ آسیہ از گناہ توبہ کنند، عارفہ از عبادت استغفار۔ آسیہ آسی کی جمع، گنہگار لوگ، آسیہ از گناہ توبہ کنند، گنہگار لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ کنند کردن مصدر سے فعل مضارع صیغہ جمع غائب۔ آسیہ از گناہ توبہ کنند، گنہگار لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ عارفہ از عبادت استغفار، عارفہ عارف کی جمع، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا، اور عارف لوگ عبادت سے استغفار کرتے ہیں۔ عارف لوگ عبادت سے استغفار کرتے ہیں۔ آسیہ از گناہ توبہ کنند، گنہگار لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ عارفہ از عبادت استغفار، اور عارف لوگ عبادت سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ محض عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ عابدہ جزائے طاعت خواہند، جزا کا معنی بدلہ اور طاعت کا معنی عبادت۔ خواہند خواستن مصدر سے فعل مضارع صیغہ جمع غائب۔ عابدہ جزائے طاعت خواہند، عابد لوگ عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں۔ عابدہ جزائے طاعت خواہند، عابد لوگ عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں۔ وہ بازرگانہ بہائے بضاعت، بازرگانہ بازرگان کی جمع، سوداگر، اور سوداگر لوگ بہا کا معنی قیمت، بہا اور بضاعت کا معنی سامان، بہائے بضاعت سامان کی قیمت چاہتے ہیں۔ عابدہ جزائے طاعت خواہند، عابد لوگ عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں۔ وہ بازرگانہ بہائے بضاعت اور سوداگر لوگ سامان کی قیمت چاہتے ہیں۔ من بندہ امید آوردہ ام، آوردہ ام فعل ماضی قریب صیغہ واحد متکلم، بندہ کا نام غلام، میں بندہ امید لایا ہوں۔ من بندہ امید آوردام، میں بندہ امید لایا ہوں، نہ طاعت بدریوزہ آمدام، طاعت کا نا عبادت اور دریوزہ کا معنی بھیک، نہ طاعت بدریوزہ آمدام، نہ میں عبادت کے لیے، نہ میں عبادت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، نہ بتجارت، نہ تجارت کے لیے آیا ہوں۔ من بندہ امید آوردام، میں بندہ امید لایا ہوں، نہ طاعت بدریوزہ آمدام، نہ عبادت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، نہ بتجارت، نہ تجارت کے لیے آیا ہوں۔ فقرہ اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن باہلہ۔ اصنع تو کر، بنا ہمارے ساتھ، ما انت اہلہ وہ جس کا تو اہل ہے، تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ ولا تفعل بنا، اور تو ہمارے ساتھ ما وہ نہ کر، نحن باہلہ جس کے ہم اہل ہیں، لائق ہیں۔ یعنی اے پروردگار تو جس کا اہل ہے تو وہی کر، تو بخشش کر دے، فضل فرما، تو وہ مت کر جس کے ہم اہل ہیں، ورنہ ہم تو جہنم ہی کے حقدار ہیں، لیکن تو بہت بڑا بخشنے والا ہے، تو وہی کر جس کا تو اہل ہے۔ اصنع بنا ما انت اہلہ، اے پروردگار تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ ولا تفعل بنا ما نحن باہلہ، اور تو ہمارے ساتھ وہ نہ کر جس کے ہم لائق ہیں، اہل ہیں۔ بیت گر کشی ور جرم بخشی، روئے و سر بر آستانم، بندارہ فرمان نباشد ہرچے فرمائی برانم۔ گر کشی اگر تم مار ڈالے، کشتن مصدر مارنا، کشی فعل مضارع صیغہ واحد حاضر، گر کشی اگر تم مار ڈالے، ور جرم بخشی یا خطا بخش دے،
خطا معاف کر دے، غلطی معاف کر دے، جرم کا معنی غلطی۔ گر کشی ور جرم بخشی، اگر تو مار ڈالے یا خطا اور غلطی بخش دے، روئے و سر بر آستانم، میرا چہرہ اور سر تیری چوکھٹ پر ہے۔ اگر تو مار ڈالے، چاہے تو مار ڈالے یا جرم بخش دے، خطا بخش دے، روئے و سر بر آستانم، میرا چہرہ اور سر چوکھٹ پر ہے۔ بندہ را فرمان نباشد، بندہ کا معنی غلام، فرمان کا معنی حکم، غلام کا حکم نہیں ہوتا ہے، ہرچہ فرمائی جو کچھ تو فرمائے، برانم مجھے منظور ہے۔ بندہ را فرمان نباشد، غلام کا حکم نہیں ہوتا ہے، ہرچہ فرمائی جو کچھ تو فرمائے، برانم مجھے منظور ہے۔ قطع بردر کعبہ سائل دیدم، کہ ہمیں گفتو می گرست خوش می نگویم کہ طاعتم بے پذیر، قلم عفو بر گناہم کش۔ در کا معنی دروازہ، سائل مانگنے والا، فقیر، دیدم میں نے دیکھا، دیدن مصدر سے فعل ماضی مطلق صیغہ واحد متکلم۔ بردر کعبہ سائل دیدم، ایک مانگنے والے کو کعبہ کے دروازے پر میں نے دیکھا، ایک فقیر کو کعبہ کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ ہمیں گفت جو کہہ رہا تھا، وہ میں گرست خوش اور بہت رو رہا تھا، گرستن مصدر رونا۔ بردر کعبہ سائل دیدم، ایک فقیر کو کعبہ کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ ہمیں گفت جو کہہ رہا تھا، وہ میں گرست خوش اور بہت رو رہا تھا۔ می نگویم کہ طاعتم بے پذیر، پذیر رفتن مصدر قبول کرنا، اسی سے فعل امر صیغہ واحد حاضر۔ می نگویم میں نہیں کہتا ہوں، کہ طاعتم کہ میری عبادت کو بے پذیر تو قبول فرما، میں نہیں کہتا ہوں کہ میری عبادت تو قبول فرما، قلم عفو بر گناہم کش، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ معافی کا قلم میرے گناہ پر تو پھیر دے، قلم عفو بر گناہم کش، معافی کا قلم میرے گناہوں پر تو پھیر دے۔ اس حکایت کا مقصد کیا ہے کہ عابدوں کو عبادت کرنی چاہیے تو محض دخول جنت کے لیے نہیں، بلکہ عبادت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔